الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الملك البر الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا سرور ہو. آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا سرور ہو. وہ اصل کائنات ہیں جو چاہو مانگو. وہ اصل کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی. کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی. وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگو. وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو. اگر خاموش رہوں میں تو یہ سب کچھ ہے. یہ کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. ایک بار اور حدیث رات پیش فرما لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف کا نذرانِ یہ حقیقت آپ لوگوں پر بالکل واضح ہے کہ دعویٰ کرنے والوں کی نہ کبھی کمی تھی نہ ہے نہ رہے. کوئی بھی انسان ہو وہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ کرنا اتنا آسان ہے جو چاہے دعویٰ کرنا اور جیسا چاہے دعویٰ کرنا.
بلکہ اس کی آسانی کا عالم یہ ہے کہ پاگل بھی دعویٰ کرتا ہے، جو عقل سے بالکل الگ ہو وہ بھی دعویٰ کرتا ہے. اور پاگلوں کے دعوے جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. پاگل کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو پاگل سمجھتا ہے. شاید آپ نے سن رکھا ہوگا کہ رانچی کے پاگل خانے میں ایک مرتبہ کسی وجہ سے پنڈت جواہر لال نہرو پہنچے تھے، ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، پہنچے وہاں ایک پاگل سے ملاقات ہو گئی. پاگل نے پوچھا آپ کی تعریف؟ تو انہوں نے کہا میں پنڈت جواہر لال نہرو ہوں، ہندوستان کا وزیر اعظم. تو مسکرایا، مسکرا کے کہتا بہت اچھا ہوا کہ آپ یہاں آ گئے، آپ یہاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی اپنے کو یہی سمجھتا تھا. پاگل کا ایمان ہوتا. کوئی پاگل کسی شخص کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اس کو خیال ہے مجھے بھی تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھتے ہو، اس قدر شفقت، اس قدر مہربانی. کہا تو بھی مجھے میری جیسا نظر آتا ہے. اتنا آسان کام ہے دعویٰ کرنا، مشکل کیا ہے جب دعوے کی دلیل پیش کرتی. یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے. دعویٰ تو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، سچے دعوے کرتے ہیں، مگر جب دلیل پیش کرنے کی بات آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دعوے کی اہمیت کیا ہے. تو دوستو، صرف دعویٰ کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک دلیل نہ پیش کی جائے. رسول کے زمانے میں بھی کچھ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا، اور بڑا زبردست دعویٰ تھا ان کا. یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا، زبردست. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے، ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. ایک ہی فقرے میں دو دعوے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے، اور ایک یہ ہے ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. کر دیا تھا. اب اسلام ان سے ان کے دعوے کی دلیل مانگتا، مگر دلیل مانگنے میں احتیاط نہیں کیا. دلیل مانگنے میں دعویٰ دو ہے اور دلیل صرف ایک دعوے کی مانگی جا رہی ہے. دعویٰ دو ہے، پہلا یہ کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے، دوسرا یہ ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. تو اسلام یہ نہیں کہتا دلیل دو کہ تم خدا کے بیٹے ہو، اس کی دلیل نہیں مانگتا. کیوں؟ کہ خدا کا بیٹا ہونا یہ عقلاً محال ہے، اور جو محالات خلقت میں سے ہو، جس کا وجود محالات میں سے ہو، ناممکن ہو، اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی. دلیل مانگنے کا تو مطلب یہ ہے جیسے مانگنے والے کو شبہ ہے. تو خدا کا بیٹا ہونا تو ناممکن. کوئی دعویٰ کیا کرے اس سے اس کی دلیل نہیں مانگی جائے گی. یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ جو چیز ناممکن ہو اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی. جو چیز محالات میں سے ہو اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی. مگر دوستو، خدا کا بیٹا ہونا تو محال ہے، مگر چاہنے والا ہونا
چاہنے والے ہو سکتے ہیں، جب ہو سکتے ہیں تو اب اس کی دلیل۔ اور لطف کی بات میں بتاؤں کہ دلیل مانگنے میں آپ آزاد ہیں دلیل مانگنے، مگر دلیل جو پیش کرے گا وہ اپنی مرضی سے پیش کرتا ہے، دنیا کا طریقہ۔ مولانا جمشید صاحب سے کسی نے دلیل مانگی تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو دے دلیل اس کو وہ سنے، قبول کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، مگر دلیل لوگ اپنی مرضی سے دیں۔ ہم نے آپ نے کوئی دعویٰ کیا، ہم نے کہا دلیل لو، اب آپ جو بھی چاہتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی دلیل ناقص ہے، یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں، اس دلیل سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اس دلیل کے اندر یہ عیب ہے، اس دلیل کے اندر یہ خامی، یہ ہماری بات ہے۔ مگر جب تک آپ دلیل دے رہے ہوں گے تو دلیل آپ اپنی مرضی سے دیں، مگر یہاں دلیل مانگنے کا نرالا انداز، مرضی پہ چھوڑا نہیں جاتا۔ کہا یہ جا رہا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے اور تم خدا کے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کو دلیل میں پیش کرو، اس لیے کہ خدا کی محبت کی ایک ہی دلیل ہے کہ نبی کی پیروی کی، دوسری کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ دوستو بات تو ختم ہو جاتی ہے، مگر ابھی سوالات بہت سے ذہن میں آئیں گے، میں تھوڑی سی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلوں گا۔ حاصل کلام یہی تو نکلا کہ اے خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، رسول کی پیروی دلیل میں پیش کرو، نہیں پیش کرتے تو تم جھوٹے ہو، یہی تو خلاصہ نکلا۔ جو محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ مگر دوستو ایک بات بتاؤ، محبت کہتے کس کو؟ محبت دل کے جھکاؤ کا نام، محبت طبیعت کے میلان کا نام۔ اگر کوئی کہتا مجھے فلاں سے محبت ہے تو آپ کو کسی کی محبت کا انکار کا حق کیا؟ محبت ایک جذبہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے محبت کی دلیل سلیقے کی نہ دے سکے، اس لیے کہ محبت کرنا دل کا کام، دلیل دینا عقل کا کام۔ عقل کو یہ کیا حق ہے کہ دل کے جذبے کے انکار کرے؟ اب عقل اگر صحیح دلیل نہ دے سکے تو یہ عقل کی بے عقلی، مگر کسی کے جذبے سے انکار کرنے کو اسے کیا حق ہے؟ ہر شخص اپنے انداز سے اپنی محبت کی دلیل پیش کر سکتا ہے، چاہے اس دلیل کو آپ مانیں یا نہ مانیں۔ سبھی کہہ سکتے ہیں، یہ بت پرست بول سکتے ہیں، یہ ستارہ پرست بول سکتے ہیں، یہ چاند و سورج کی پرستش کرنے والے بول سکتے ہیں، یہ دریاؤں کی پوجنے والے بول سکتے ہیں کہ سنو، اگر ہمیں خدا سے محبت نہ ہوتی تو اس تک پہنچنے کا ہم راستہ کیوں تلاش کرتے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے چاند و سورج کی منت و سماجت کی، خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے پتھروں کی خوشامد کی، خدا تک پہنچنے کے لیے ہم جانوروں اور درختوں کے آگے جھکتے رہے۔ یہ ساری منزلیں جو ہم طے کر رہے ہیں، اگر دل میں جذبہ محبت نہ ہوتا تو ہم اتنی محنت کیوں کرتے؟ ہم مظاہر قدرت کی پرستش کیوں کرتے؟ اپنے حساب سے وہ بول رہا ہے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے، لہذا یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا کے چاہنے والے، خدا تک پہنچنے کا جو تو نے راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے کہو گے کہ محبت نہیں؟
اس کو ایسی مثال سے میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں جو سب کے ذہن میں اتر جاتی ہے۔ آپ کے شہر سے دو شخص حج کے ارادے سے نکلے، حج کا جذبہ لیکن نکلے۔ ایک نے سوچا کہ ساری دنیا ہوائی جہاز سے پرواز کر کے جاتی ہے، فارملٹی پوری کی، وہ دور چلا گیا۔ ایک نے سوچا اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت، اس سمندر کا کنارہ ادھر جدہ کے کنارے سے بھی لگتا ہے، چلو چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگا دو، تیر کے ہم پہنچ جائیں گے، یہ پرواز کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس نے چھلانگ لگائی وہ نہیں پہنچے گا، ہلاک ہو جائے گا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ راستہ اس نے ہلاکت کا اختیار کیا، وہ نہیں پہنچے گا، مگر یہ کیسے کہیں گے کہ حج کا جذبہ نہیں تھا؟ اسی جذبے نے تو چھلانگ لگوا دی، اسی جذبے نے تو اسے موت کی آغوش میں پہنچا دیا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے حج کا جذبہ نہیں؟ یہ سب سمجھنے کی بات ہے۔ تو محبت، اگر یہ کفار کہتے ہیں، عیسائی یہودی کہتے ہیں خدا سے محبت، تمہیں انکار کا حق کیا؟ یہ کہہ سکتے ہو کہ تم خدا تک پہنچنے کے جو راستے بنا رہے ہو، کسی بھی راستے سے تم خدا تک نہیں پہنچو گے، مگر یہ کیسے کہو گے کہ تمہیں خدا سے محبت نہیں؟ تو میں اس خوبی کی بات بتاؤں، قرآن کریم کسی کی محبت کا انکار نہیں کرتا۔ میں جس طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کسی کی محبت کا انکار، بلکہ قرآن کریم سمجھنا یہ چاہتا ہے کہ اے خدا کے چاہنے والوں، خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم خدا کو کیوں چاہتے ہو؟ بھئی ہر چیز کا ایک مقصد ہوگا نا، بے مقصد تو آدمی پانی بھی نہیں پیتا، اور اتنا بڑا کام کہ خدا سے محبت کرنا، تو ہر چیز کا ایک مقصد، تم خدا کو کیوں چاہتے ہو؟ تو جانتے ہو، جس کا جو تصور آخرت ہوگا اسی تصور کی روشنی میں جواب دے گا، جس کا جو تصور آخرت ہوگا۔ کوئی یہ کہے گا ہم خدا کو اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی بہاریں مل جائیں، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، ہمیں دین دنیا کی صلاح فلاح مل جائے، ہمیں یہاں کی خوش بختی، وہاں کی فیروز بختی مل جائے، ہمیں نجات مل جائے، مغفرت مل جائے۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز سے کہے گا۔ تو اب اسلام یہ کہنا چاہتا ہے، سنو، ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلتا، ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلتا۔ تم خدا کو کتنا بھی چاہو تمہاری نجات نہیں ہو سکتی، تم خدا کو کتنا بھی چاہو تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تم خدا کو کتنا بھی چاہو تمہیں جنت کی بہاریں نہیں مل سکتی، تم خدا کو کتنا بھی چاہو تمہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، تم خدا کو کتنا بھی چاہو تمہیں دین و دنیا کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا، کام اس وقت چلے گا کہ تم خدا کو چاہو، خدا تمہیں چاہیے، تم خدا سے راضی ہو جاؤ، خدا تم سے راضی ہو جائے، تم خدا سے راضی ہو جاؤ، خدا تم سے راضی ہو جائے، تم خدا سے محبت کرو، خدا تم سے محبت کرے۔ جب دو طرفہ محبت ملے گی تو نجات ملے گی، دو طرفہ جب محبت ملے گی تو مغفرت ہوگی، دو طرفہ جب محبت ہوگی تو دین و دنیا کی کامیابی ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم تو خدا کو چاہتے ہیں مگر خدا ہمیں کیسے چاہتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب خدا ہم سے کیسے راضی؟ ارے بھئی بندہ نواز سے راضی ہو یہ کوئی کمال ہے؟ بندہ جس کو تم کھاتے ہو اس سے راضی نہیں رہو گے؟ ارے تم تو کیا، ایک کتے کو روٹی دے کے دیکھو، ایک روٹی پا جائے تو تم سے ایسا راضی ہوتا ہے تمہارے در کو نہیں چھوڑتا۔ اپنے احسان کرنے والے سے راضی تو جانور ہو جاتے، کتے ہو جاتے۔ اگر تو بھی اپنے خدا سے راضی ہو گیا کون سے کمال کی بات، تو بندہ ہے نا، تجھے تو راضی ہونا۔
تو مخلوق وہ خالق، تو مربوب وہ رب، تو مرزوق وہ رازق، تو مملوک وہ مالک، تیرے پاس راضی رہنے کے سوا چارے کیا چارے کار کیا ہے؟ تو سنو، یہ کمال نہیں ہے کہ بندہ خدا سے راضی ہے، کمال یہ ہے خدا بندے سے راضی ہے۔ کمال کی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خدا بندے سے راضی ہوتا ہے۔ کمال کی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بندہ خدا سے راضی ہو جائے۔ اب جب بات یہ سمجھ میں آئی، اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی خدا کیسے ہم سے راضی ہوگا؟ اب قرآن جواب دے رہا ہے، قَالَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب کہہ دو ان سے جو خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ میری پیروی کریں۔ محبوب کہہ دو اور میری پیروی کرو، خدا تمہیں محبوب بنا لے گا، خدا تم سے راضی ہو جائے گا، خدا تم کو چاہنے لگے گا۔ ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا، دو طرفہ۔ دیکھو بات قصہ یہ ہو گئی، ویسے تو خدا کو سبھی راضی کرنا چاہتے ہیں، کون نہیں راضی کرنا چاہتے؟ کوئی بھی جو خدا کا ماننے والا ہوگا، چاہے صحیح طور پر مانے یا غلط طور پر، اس بحث میں نہ جائیے، مگر جس کو مانے گا اس کو راضی کرنا چاہے گا کہ نہیں کرے گا؟ راضی کرنا چاہے گا۔ اور اسلام بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ نصارہ بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، یہودی بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، اہل ہنود بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، سبھی۔ اسلام بھی فرق کیا؟ دنیا کا ہر دین، ہر اسم، ہر دھرم خدا کو راضی کرنا چاہتا، فرق کیا؟ اسلام میں اور دوسرے دینوں میں فرق کیا ہے؟ جانتے ہو؟ فرق یہ ہے کہ سارے دین والے اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خود بنا لیا اصول، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو ہر دین والا اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اسلام خدا ہی سے پوچھتا تو کیسے راضی ہوگا؟ ارے جس کو راضی کرنا ہے اسی سے نہ پوچھ لو، اپنی مرضی سے تو ہم بندے کو راضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ہم بندے کو راضی نہیں کر سکتے۔ پہنچے آپ کے گھر پر ایک مہمان صاحب، بڑے معزز مہمان پہنچ گئے، آپ نے سوچا کہ ان کو ہم راضی کر لیں، تو راضی کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بہترین کافی تیار کرو، کافی تیار کرو۔ آپ نے کافی تیار کی اور کافی تیار کی، اور جب مہمان کے سامنے لائے، یہ کیا ہے؟ کافی؟ میں کافی نہیں پیتا۔ چل کہا بہترین دارجلنگ کی اچھی چائے بنا کے لاؤ، پیش کیا ہے؟ چائے نہیں پیتا۔ اچھا صاحب چکن بریانی، بڑا نام بڑا شہرہ اس کا، یہ لا۔ بھئی میں تو سادے غذا استعمال کرتا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ اب آپ ان کے راضی کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں بہتر سے بہتر جو شکل اور بہتر سے بہتر جو چیز آپ سوچ سکتے تھے، اور ہر ان کا۔ اور اس کے بعد ہمارے یہ مولانا کاظمی صاحب پہنچ گئے، انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے کہا، وہ چلے گئے۔ پھر مولانا کچھ لائے، جیسے ہی دیا انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ آپ بھی سوچنے لگے کہ مولانا کے پاس کوئی منتر ہے، کوئی عمل ہے، میں 2 گھنٹے سے پریشان ہوں، اور وہ آئے اور گئے، بس اتنا ہی وقت لگا، آئے اور گئے اور اتنا ہی وقت لگا، اور جو پیش کیا انہوں نے خوشی سے قبول کیا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو جب آپ نے مولانا سے پوچھا بھئی وہ منتر ہمیں بھی بتا دیا، وہ عمل ہمیں بھی سکھا دے، کہا بھئی منتر ہمیں کچھ بھی نہیں، میں نے انہی سے پوچھ لیا آپ کیا کھائیں، میں نے انہی سے راضی اسے کرتے ہو، مرضی اپنی چلاتے، راضی کرنا اسے اور مرضی چلے اپنی، کتنی بڑی غلطی کی بات ہے۔ مولانا روم نے ایک لطیفہ لکھا جس کو شاید آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا، مگر بڑا سبق آموز ہے، وہ بہرے والا قصہ۔ ایک بہرے صاحب تھے، ان کا پڑوسی جو ہے بیمار پڑ گیا،
تو یہ چاہتے کیا تھے کہ ہم جا کر تھوڑی سی مزاج پرسی کریں، یہ بہت بڑی ثواب کے کام مزاج پرسی، مگر سوچا کہ ہم چاہتے یہ کہ ہمارا بہرا پن اس پہ ظاہر نہ ہو، میں بہرا ہوں۔ تو پھر بڑے فکر میں پڑ گئے کہ اس کی بات تو میں سنوں گا نہیں، میری وہ سنے گا۔ اور بہرے کی بھی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو بہرا سمجھتا، اسی لیے اتنے زور سے بولتا، خود نہیں سنتا تو سمجھتا کوئی نہیں سنتا تو تیز بولتا۔ اب اس کے بعد جناب والا اس نے ایک پروگرام بنایا، اچھا حساب بہت صحیح جب آیا تھا اس نے، اگر تیر نشانے پہ لگتا تو کام چل جاتا۔ اس نے یہ سوچا کہ ایسے پروگرام ایسا بناؤ کہ جو میں پوچھوں، جو میں سوال کروں، اور اس کا جو میرے ذہن میں جواب ہے وہی جواب وہ دے، تو سوال ایسا ہو بڑھا ٹکا ہوا کہ دوسرا جواب ہی وہ نہ دے۔ مثال کے طور پہلے میں جاؤں گا کہوں گا السلام علیکم، جس کا وہ جواب دے گا وعلیکم السلام، ظاہر اس کے سوال کیا جواب دے گا؟ پھر میں کہوں گا بھائی طبیعت کیسی ہے، تو سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ کا شکر، یہ بھی وہ بھی جواب دے دے گا۔ پھر میں پوچھوں گا ڈاکٹر کون سا ہے، تو جس ڈاکٹر سے وہ علاج کرا رہا ہے اسی کا تو نام بتائے گا، میں کہہ دوں گا بڑا اچھا ڈاکٹر۔ پھر میں پوچھوں کھاتا کیا ہے، تو جو کھاتا ہے وہی تو کہے گا، تو میں کہہ دوں گا اچھی غذا، اور پھر سلام کر کے واپس آ جاؤں گا، تو میرا عیب بھی چھپا رہے گا، مزاج پرسی بھی ہو جائے گی۔ اب یہ پروگرام بنا کے بہرا پہنچا، مگر جب پہنچا تو بڑی بے چینی میں وہ تھا۔ اس نے سلام کیا، اس نے بے چینی میں جواب دیا، تو بھائی کیسے ہو؟ تو کہتا کیا بھائی دیکھ تو رہے ہو مر رہا ہوں، تو کہتا الحمدللہ۔ وہ سمجھتا میرے حساب سے جواب آ رہا، اب الحمدللہ کا کیا کہنا تھا کہ اس کا غصب بڑھ گیا، غصب بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد اسی کے فوراً دوسرا سوال، کس کا علاج، اس سے کیا مطلب؟ ملکل موت کے علاج کا بہت اچھا ڈاکٹر، اس کو چھوڑنا۔ اب اسی پر تیسرا سوال جڑ دیا، کیا کھاتا ہے؟ زہر کھاتا ہے، زہر کھاتا ہوں، اس سے کیا مطلب؟ کہا اچھی غذا ہے، چھوڑنا نہیں۔ اور اس کے بعد وہ پلٹ کے آیا، سمجھا کہ ہم خوش کر کے آئے، غضب کو بڑھا کے آئے، غضب کو بڑھا کے۔ تو ایک انسان کو بھی اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی نہیں کر سکتے، تو خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے کیسے راضی کر سکتے؟ خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے کیسے؟ آج ایک وبا چل پڑی ہے، اپنی مرضی سے جس چیز کو کہا ناجائز، یہ ناجائز کہنے کے وبا چل پڑی، اپنی مرضی سے ناجائز 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 ناجائز، اور غور نہیں کیا کہ ناجائز ہے کیا۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، ترتیب سے آپ چلے جائیں اور کوئی کڑی چھوٹنے نہ پائے، مختصر بیان ہو، مربوط ہو، کام کی باتیں ہو، اور کوئی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں، اسلام کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ میں تفصیل تو نہیں دے سکتا، مگر ایک ایسا ضابطہ، ایسا قانون میں دے رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے تو اس قانون کی روشنی میں بے شمار سوالوں کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں۔ اسلام کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہر جائز کام کرانا، دنیا میں جتنے جائز کام ہیں وہ سب کرو، اس کے لیے اسلام آیا؟ نہیں جناب، دین ہر جائز کام کرانے کے لیے نہیں آیا۔ دین کا کام یہ نہیں ہے کہ تم سے ہر جائز کام کرائے، جس جائز کام کو اسے کرانا ہوگا اسے وہ فرض کر دے گا، لازم کر دے گا، واجب کر دے گا۔ مگر اس کو اور دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی باتیں جائز ہیں سب آپ کرو،
مثال کے طور پر روٹی کھانا جائز حلال کمائی سے حاصل ہو جو وہ روٹی کھانا جائز کسی کو شک، مگر اگر بنگال کا رہنے والا مسلمان زندگی بھر روٹی نہ کھائے اور صرف مچھلی بھات پر وقت گزار دے تو نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں تو نے روٹی کیوں نہیں کھائی۔ چاول کھانا جائز، حلال کمائی کا حاصل کیا ہوا چاول جائز، مگر پنجاب کا مسلمان اگر زندگی پر چاول کو ہاتھ نہ لگائے صرف روٹی ہی پہ گزارا کر دے اس سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا تم نے چاول کیوں نہیں کھایا۔ تو اسلام ہر جائز کو کرانے نہیں آیا، جس جائز کو کرانا ہوگا اسے واجب کر دے گا، فرض کر دے گا۔ پھر آیا کس لیے؟ تو دین جائز کام کرانے کے لیے نہیں آتا، ناجائز سے بچانے آتا، ناجائز سے بچانے آتا۔ دین کا کام ہے ناجائز سے بچانا، بس۔ ہر جائز کرانا یہ دین کا کام نہیں، جس کو کرانا اسے واجب کر دیا، فرض کر دیا، مگر ہر ناجائز سے بچانا۔ اس میں چھوٹا بڑا ناجائز نہیں دیکھا جائے گا، چاہے بڑا ناجائز ہو چاہے چھوٹا، چاہے حرام ہو چاہے مکروہ ہو، تو اسلام ہر ناجائز سے بچانے آیا۔ تو دین آتا ہے ناجائز سے بچانے کے لیے۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی اتنا؟ اب یہ ناجائز کیا ہے تو میں وہ بات نہ کہوں گا جو علماء کہتے ہیں، وہ بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں عوام سے خطاب کر رہا ہوں، تو ایسی بات کہوں جو آپ کی سمجھ میں آئے آسانی سے۔ ناجائز وہ ہے جو خدا کو ناپسند، اس سے مختصر تعریف کیا؟ زیادہ ناپسند تو حرام، کم ناپسند تو مکروہ۔ ناپسندیدگی کا جو معیار ویسے حکم لگے گا، تو جو خدا کو ناپسند ہو وہ ناجائز۔ اب کہ یہ کیسے پتا چلے کہ خدا کو ناپسند کیا؟ ترتیب سے ایک بات اور کرتے چلے۔ ہے کوئی انسان جو یہ بتائے مجھے ناپسند کیا؟ میں تو سامنے، تو جب آپ میری ناپسند نہیں بتا پا رہے ہیں تو خدا کی ناپسند ہے؟ کوئی آپ کے پاس ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا ذریعہ جس سے خدا کی ناپسند آپ سمجھ لیں؟ خدا نے آپ کو بہت سی طاقتیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، چکھنے کے لیے زبان دیا، سونگنے کے لیے قوت شامہ دیا، سوچنے کے لیے قوت فکریہ دیا، چھونے کے لیے قوت لامسہ دیا۔ دینے والے نے بڑی نعمتیں دی، تو اب اسی دینے والے سے پوچھو کیا ہے خدا تو نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، ظاہری حواس بھی دیے ہیں، باطنی حواس بھی دیے ہیں، تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، چکھنے کے لیے قوت ذائقہ دیا، سوچنے کے لیے قوت فکریہ دیا۔ اے دینے والے، اپنی پسند کو جاننے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ اپنی پسند کو جاننے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ جواب ملے گا، اے بندے تجھے ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، چکھنے کے لیے زبان دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور اپنی پسند کو جاننے کے لیے نبی دیا۔ اپنی پسند کو جاننے کے لیے نبی دیا۔ تو خدا کی ناپسند کے جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کا نام ہے نبی۔ نبی آتا ہی ہے خدا کی ناپسند بتانے۔ لوگوں نے نبی کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور لگا لیا۔ نبی کس لیے آیا؟ کھانا کھانا سکھانے، سونا جاگنا سکھانے، کھیتی کرنے۔ نبی کھیتی سکھانے آیا، نبی تجارت سکھانے آیا، نبی اٹھنا بیٹھنا سکھانے آیا، نبی کھانا پینا سکھانے آیا، نبی سونا جاگنا سکھانے آیا۔ اتنے ہی سمجھے؟ تو کیا ہمیں سونے جاگنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا کیا؟ نبی کے آنے سے پہلے کیا نہیں سوتے تھے؟
کیا تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا زراعت نہیں کرتے تھے؟ اگر نبی کے آنے کی وجہ اتنی ہی ہے تو ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمیں کھانے پینے کا طریقہ معلوم، ہمیں سونے جانے کا ڈھنگ معلوم، ہمیں تجارت و زراعت کے اصول معلوم، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول معلوم ہے، آسائش حیات کی ساری شاہراہیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، اس کے لیے نبی آنے کی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھو، نبی کھانا پینا سکھانے نہیں آتا، اٹھنا بیٹھ کر سکھانے نہیں آتا، تجارت و زراعت سکھانے نہیں آتا، نبی تو صرف یہ بتانے آتا ہے کہ کون سا کھانا خدا کو پسند ہے، کون سا ناپسند ہے، کون سا پینا خدا کو پسند ہے، کون سا ناپسند ہے، کون سی تجارت خدا کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، کون سی زراعت خدا کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے۔ تو خدا کی ناپسند بتانے آتا ہے۔ تو خدا کی ناپسند ایسا غیب ہے جس کا علم نبی کے ذریعہ ہوتا ہے، یہ ایسا غیب ہے جس کا علم نبی کے ذریعہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، پوچھو کہ نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس کو غیب ہی نہیں ہے تو خدا کی ناپسند بتائے گا کیسے؟ بتائے گا کیسے؟ تو نبی آتا ہی ہے خدا کی ناپسند بتانے۔ تو کیا سمجھے؟ صرف ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس ہے، نبی، جو خدا کی ناپسند کو بتا دے۔ ناپسند کو ہماری عقل بتا سکتی، نہ ہماری نظر بتا سکتی، نہ ہمارے حواس بتا سکتے، ایک ہی ذریعہ نبی۔ یہاں پر آپ آگے، اب آگے اور چلیے۔ اگر خدا کو 100 باتیں ناپسند ہو مثلا، اور حضرت آدم اس میں سے 10 بتا دیں اپنے زمانے کے لحاظ سے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے باقی جو باتیں ہیں بعد میں پھر آنے والی، ابھی بعد میں حضرت نوح آئیں گے، کچھ فہرست لمبی وہ کریں گے اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ تو 10 باتیں تو انہوں نے بتا دی، 15-20 باتیں حضرت نوح نے بتا دی، اور اب بھی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ بات رہ گئی ہے، ابھی حضرت ابراہیم آنے والے ہیں، وہ کچھ باتیں وہ بتا دیں گے، ابھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کلیم آنے والے ہیں، کچھ باتیں وہ بتا دیں گے، ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسیح آ رہے ہیں، جو باقی رہ گیا وہ بتا دیں گے، اور اگر انہوں نے بھی کچھ رکھ چھوڑا تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آخری نبی آ رہا ہے، آخری نبی آ رہا ہے۔ مگر دوستو، یہ آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب ان کے فریضہ نبوت میں یہ بات ہے کہ خدا کو جتنی باتیں ناپسند ہیں اس کی لسٹ بنا کے جائیں۔ اگر خدا کو 100 باتیں ناپسند، آخری نبی نے صرف 99 بتایا، تو ایک بتانے کون نبی آئے گا؟ اب تو دروازہ بند ہو چکا۔ لہذا نبی کے فرائض میں یہ ہے کہ خدا کو جتنی باتیں ناپسند ہیں نبی بتا کے جائیں، ناپسند کی لسٹ بنا کے جائیں، نہیں بناتے تو دین کامل نہیں، پھر دین مکمل نہیں ہے، اور دین مکمل ہو چکا، اور جب ہو چکا اس کا مطلب ہے نبی لسٹ بنا چکی، نبی نے ناجائز کی لسٹ بنا دی ہے۔ اور سنو، لسٹ بنانے میں نہ خدا سے بھول ہوئی ہے نہ نبی سے بھول ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے یہ بات بھی رکھنی چاہیے تھی اس میں نہیں رکھا، بھول گئے، اس کو بھی ناجائز لکھنا تھا نہیں لکھا، بھول گئے۔ یہ بھولنا تمہیں آتا ہے، مگر نہ خدا بھولتا ہے نہ نبی بھولتے، نہ خدا کو بھولنا آتا ہے، نہ خدا بھولنے والا نہ نبی بھولنے والے۔ تو جو چیزیں ناجائز اس کی لسٹ بن گئی، سمجھو جائز کی لسٹ نہیں بنی، کیا سمجھا؟ ناجائز کی لسٹ بنی ہے، اس لیے کہ جائز کی لسٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں، ضرورت کیا؟ ارے جو ناجائز کی لسٹ میں نہ ہو وہ جائز، جو چیز ناجائز کی لسٹ میں اگر ناجائز ہوتی تو رسول ہی کہہ دیتے، تیری جماعت کے لیے نہیں چھوڑتے، اگر ناجائز ہوتی تو رسول کہہ چکے ہوتے۔
نہیں دنیا میں نئی نئی باتیں ہوتی چلی جائیں گی، سب کا جواب تم دیتے چلے جاؤ، کسی کا نیا ہونا عیب نہیں، نئی نئی باتیں جتنی بھی ہوتی جائیں گی سب کا تم جواب دیتے چلے جاؤ گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ حضور کے زمانے میں اس طرح شاندار مسجدیں بنانے کا دستور نہیں تھا، نہ حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں ایسی مسجدیں، نہ تابعین کے زمانے، اور یہ بہترین فانوس، یہ سب، یہ روشنی اور یہ سب کارپیٹ، یہ سب سرکار کے زمانے میں نہیں، یہ گنبد، یہ مینارے حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے، اور مسلمان اس کو کان ثواب سمجھ کے بناتا۔ تو کیا یہ جائز؟ تو ان سے یہ پوچھو کہ وہ جو ناجائز کی لسٹ میں ہے کیا اس میں اس کا ذکر ہے؟ کیا رسول نے ناجائز کہا؟ نہیں کہا۔ کیا خدا نے کہا؟ نہیں کہا۔ تو جائز۔ ارے کیا دین تجھے مکمل کرنا ہے یا رسول نے مکمل کیا؟ اس لسٹ میں دیکھتے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ دین کی تبلیغ اور دین کی اصلاح، دین کا پیغام پہنچانے کا جو موجودہ طریقہ ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ مائک، یہ اجتماع، یہ اعلان، اس ڈھنگ سے ممبر پر بیٹھ کے دین کی باتیں بتانا نہ سرکار کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ کیا یہ جائز؟ ہم پوچھیں گے لسٹ میں دیکھو، وہاں کہاں رسول نے ناجائز کہا؟ نہیں۔ خدا نے ناجائز کہا؟ نہیں۔ جو چیز ناجائز نہ اللہ رسول نے نہیں کی وہ جائز۔ جائز کہنے کی بہت بڑی دلیل یہی ہے، جائز کہنے کی لسٹ میں دکھاؤ۔ ایصال ثواب تو پہلے بھی ہوتا تھا، اپنے اعمال کا ثواب حضور کے ذریعے بخشا جاتا تھا، مگر بخشنے کا جو ہم طریقہ مروج ہے، یہ تیجا، یہ دسواں، یہ چہلو، یہ جو ہمارے ہاں مروج ہے، یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ جائز؟ ہم نے کہا کیا سرکار نے اس طریقے سے منع کیا؟ کہا نہیں، جائز۔ نبی کی تعظیم فرض ہے، مگر تعظیم کا جو ڈھنگ ہم نے اپنایا ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ کیا یہ طریقہ جائز؟ کیا سرکار نے ناجائز کہا؟ نہیں کہا، جائز۔ پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا، اڑ کر کے اب حج کرنے لوگ جاتے ہیں، پہلے اونٹوں پہ جاتے تھے، گدھوں پر جاتے تھے، کشتیوں میں جاتے تھے۔ کیا یہ اڑ کر کے جاتے حج کرنا یہ جائز؟ کیا رسول نے منع کیا ہے کہ اڑ کر مت جاؤ؟ نہیں منع کیا، جائز۔ یہ قرآن کریم جو پریسوں میں چھپتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے، لکھا ہر زیر و زبر، یہ بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یہ شکل اشاعت دین کی نہیں تھی۔ تو قرآن کریم کا اس طرح سے پھیلانا کیا جائز؟ کیا لسٹ میں ہے؟ مختصر بات یہ کہ جس کو اللہ اور رسول نے ناجائز نہیں کہا، کسی کو حق نہیں کہ اسے ناجائز کہا۔ دیکھو، جائز کی دلیل نہیں چاہیے، جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کی دلیل چاہیے۔ پوچھتے کیا ہے؟ کہاں جائز؟ کہاں جائز؟ یہ بیوقوفی کا سوال۔ کہاں جائز؟ ارے یہ اس وقت سوال کرو جب ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہر جائز کی لسٹ بن گئی۔ کہاں جائز؟ کہاں جائز؟ ارے اصل میں یہ بتاؤ کہاں ناجائز؟ جو لسٹ بنی اس میں دکھاؤ، جائز کے لیے نہیں۔ بہت اچھا ہوا اگر جائز کی لسٹ اسلام بناتا ہے کہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، قیامت تک آنے والی ہر چیز نام لکھ لکھ کر کے یہ جائز، یہ جائز، تو قرآن 30 پارے میں ہوتا، 30 لائبریری میں ہوتا، دنیا میں کوئی قرآن کا حافظ نہ ہوتا۔ بلکہ اسلام نے کیا کیا؟ جو ناجائز تھا اس کی لسٹ بنا دی، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، بقیہ جو بچا سب بچا۔ حلال وہ ہے جسے خدا حلال کر دے، حرام وہ ہے جسے خدا حرام کر دے، اور جسے نہ خدا حلال کہے نہ حرام کہے وہ جائز۔
آپ خیال کرتے چلے جائیں، یہ اصول آپ سنیں۔ ایک بات بتائیں، میں نے ابھی کہا نا کہ جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے، رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ آپ نے وہ اچھی طرح سے سمجھا کہ حضور کے زمانے میں اسلام لانے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے تھے کہ نہیں؟ پیتے رہے نا۔ کیا رسول نے کہا تھا پیو؟ کیا قرآن نے کہا تھا ان سے پیتے رہو؟ پہلے سے پیتے آ رہے تھے، وہ پینا چالو تھا، تو کرنے کے لیے نہیں پوچھا کہ نبی ہم شراب پیے کہ نہ پیے، نبی کی اجازت نہیں مانگی، نہ نبی نے کہا تھا۔ جب تک نبی نے روکا نہیں پیتے رہے، روک دیا رک گئے، جب تک روکا نہیں کرتے رہے، روک دیا رک گئے۔ پہلے ایک نکاح میں 2 بہنوں کو لوگ جمع کرتے تھے، جمع کرتے رہے، نبی نے روک دیا رک گئے۔ پہلے سود لیتے تھے، سود لیتے رہے، نبی نے روک دیا رک گئے۔ پہلے جوا کھیلتے تھے، رہے، نبی نے روک دیا رک گئے۔ معلوم ہوا روکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے، روکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے، یہ تو کرنے کی دلیل مانگتے۔ خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی مت کرو، خدا نے جو اصول بنا دیا ہے اس کو اسی اصولوں سے راضی کرو، اس کی شکل صفت کہ تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ اور واقعی دوستو، نبی کے پیچھے ہمیں چلایا جائے، خدا کی محبت کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو نا تو نبی سے محبت کرو۔ کتنا آسان طریقہ۔ آپ آج جا کر ایک تجربہ کیجئے اپنے گھر پر، کیجئے کہ جو سامنے والی دیوار آپ کی ہو وہاں ایک قد آدم آئینہ لگا دیجئے، اور قد آدم آئینہ لگا کر کے بالکل دوسری دیوار سے آپ لگ کے کھڑے ہو جائیے، تو اس میں آپ کی صورت نظر آتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے نا؟ وہ آپ ہی کی صورت ہے نا؟ تصویر کس کی؟ آپ کی۔ تو اس کو بلاؤ، دیکھو آپ کے بلانے سے آتی ہے، بلاؤ اس کو۔ جب آپ بلائیں گے تو دیکھیں کہ ہم اسے بلا رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ لالچ سے کام بنتا ہے، تو اس کو لالچ ہے کہ آؤ گے تو تمہیں یہ دیں گے، تو ادھر ہم یہ دکھائیں گے ادھر وہ بھی دکھائیں گے، یہ دیں گے، دونوں طرف سے ہم اسے لالچ دے رہے ہو، ہمیں لالچ دے رہے ہیں۔ کہا سا خوف دلاؤ شاید ڈر سے آ جائے، کر نہیں ڈراؤ گے تو جو الفاظ آپ استعمال کرو وہی معلوم ہوگا، وہی الفاظ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، آپ ہی کی تصویر آپ کے بلانے سے نہیں آتی، تو سوچ لو اس طرح سے تصویریں نہیں آتی۔ اگر تم اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو جس آئینے میں وہ نظر آ رہی ہے ادھر تم بڑھو، بڑھو، اس آئینے کی طرف بڑھو، پڑھو، آہستہ آہستہ چلو گے تو تصویر بھی آہستہ آئے گی، دوڑ کے چلو گے تو دوڑ کے آئے گی، اور آئینے سے چپک جاؤ گے تو ایسا لگے گا تصویر آپ سے چپکی ہوئی ہے۔ تو جس آئینے میں نہ اس کے قریب جاؤ، جیسے تم ادھر قریب ہو گئے ادھر آپ کی تصویر قریب آئے گی۔ دوستو، محبت الہی کو اگر تم اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو اس آئینے کی طرف دوڑو جو خدا کی تجلی گاہ ہے، جو خدا کے جلوے جس میں نظر آ رہا ہے، تو اس آئینہ حق نما جناب محمد رسول اللہ کی طرف بڑھو، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ۔ 2 قدم تم چلو گے تو ادھر سے خدا کی محبت بھی آئے گی، تیزی سے چلو گے تو خدا کی محبت بھی تیزی سے آئے گی، اور گنبد خضرا کے سائے میں پہنچ گئے تو محبت کے سائے میں پہنچ گئے، خدا کی محبت کے سائے میں پہنچ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، اب بلانا ہے تو ادھر بڑھنا ہوگا،
فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں یہاں پر تیزی کے ساتھ، کیا کہا کہ میری اتباع کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں نقل افعال کو، کسی نے کچھ کیا آپ نے کیا۔ ہمیشہ یہاں پر ایک لفظ اور بولا جاتا ہے اطاعت، مگر اتباع میں صرف محبت ہوتی ہے۔ اتباع یعنی کسی کی چیز جو آپ پسند کریں گے یہ بھی تو نقل کریں گے، تو اتباع کے اندر دل کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ نقل آدمی کبھی کرے گا ہی نہیں، جو چیز نہ پسند کرے اس میں کیسے نقل کرے گا؟ پسند ہی کی نقل ہوتی، تو اتباع کے ساتھ محبت ضرور ہوتی۔ مگر اطاعت، اطیعوا الرسول بھی کہا گیا، رسول کی اطاعت بھی فرض ہے، مگر اطاعت میں ایک جھول کہ اطاعت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اطاعت 3 قسم کی، ایک یہ ہے کہ خوف سے کسی کی بات آپ مانیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جب ایمرجنسی کا دور تھا سبھی اطاعت کر رہے تھے، ڈنڈے کی زور سے جو اطاعت کرنے کی عادی ہیں سبھی اطاعت کر رہے تھے۔ تو یہ خوف سے، اور ایک ہوتا ہے غرض سے، کسی مطلب سے کسی کے پیچھے چلنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ لے کر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں نا، مسجد مسجد قریہ قریہ گھماتے پھراتے رہتے ہیں، سیر کراتے رہتے ہیں، مطلب سے چلتے ہیں، دنیا بھی دیکھ لیں گے پیسے بھی مل لیں گے۔ اچھا تو ایک تو یہ ہے غرض، اور ایک اطاعت ہوتی ہے محبت۔ تو خوف والی اطاعت کب تک؟ جب تک خوف رہے، خوف ختم اطاعت ختم۔ اور غرض والی اطاعت کب تک؟ جب تک غرض رہے، غرض ختم اطاعت ختم۔ واقعی دوستو اگر کوئی اطاعت کامل ہے، نہ مٹنے والی ہے، تو محبت والی اطاعت نہ مٹنے والی۔ مگر یہاں پر ایک شبہ آپ لا سکتے ہیں کہ صاحب محبت بھی تو ختم ہو سکتی ہے، تو کوئی وسوسہ میں چھوڑتا نہیں، اس کو بیان کر کے خود ہی وضاحت کر دیتا ہوں۔ محبت بھی تو ختم ہوتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، محبت بھی ختم ہوتی ہے، مگر محبت کب ختم ہوتی ہے؟ محبت جانتے ہو کب ختم ہوتی؟ محبت جس کمال سے وابستہ ہو، جب اس کمال میں زوال آئے تو محبت کم ہو جاتی۔ ہم کسی کی خطابت سے محبت کرتے ہیں، خطابت کا زور کم ہوا ہم کنارے ہو گئے۔ ہم کسی کی خوش نوائی سے محبت کرتے ہیں، آواز پست ہو گئی ہم نے اس کے چھوڑ دیے۔ کسی کے حسن و جمال سے کوئی حسن ڈھل گیا محبت ختم ہو گئی۔ کسی کی بہادری شجاعت سے محبت، شجاعت کھٹی محبت ختم۔ تو محبت کا مزاج یہ کہ جب کمال میں زوال آئے تو ختم ہوتی ہے۔ مگر ہم جس محبوب کی بات کر رہے ہیں یہی تو ایک ایسا محبوب ہے جس کے کسی کمال کو زوال نہیں، جس کو کسی کمال کو حسن یوسف دم عیسیٰ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری لا يمكن الثناء كما كان حقه بادرس خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، یہ ایسا محبوب ہے جو اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا، جو بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، جو اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا، جو چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا، جو دمکا تو دمکتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، وہاں پر بھی پہنچ کر کے آخری منزل نہیں ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے محبوب، ہار آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، ہار آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہی تو ایک ایسا محبوب ہے جس کے کمال کو زوال نہیں، تو جو اس کا چاہنے والا ہوا
اس کی محبت کو فنا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بے صلی ہے. آپ دیکھیں ایک تو محبت کا ڈھونگ رچانے والے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، ڈھونگ رچانے والے منافقین جو رسول کے زمانے میں بھی تھے تو وہ الگ، مگر جن کو واقعی سچی رسول سے محبت ہوئی کیا نکل سکی؟ بلال حبشی کو ریت پہ گھسیٹا گیا، محبت نہیں نکلی. پتھروں کے نیچے دبایا گیا، محبت نہیں رکھی. بھوکا پیاسا رکھا گیا، محبت نہیں نکلی. محبت جب آ گئی تو جس محبوب سے وابستہ ہو گئی ہے، صدیق اکبر سے رسول کی محبت نہیں نکال سکتے، فاروق اعظم سے رسول کی محبت نہیں نکال سکتے. بلال حبشی، صہیب رومی تکالیف و شدائد برداشت کیا، گھر چھوڑ دیا، رسول کو نہیں چھوڑا. قبیلہ چھوڑ دیا، رسول کو نہیں چھوڑا. خاندان چھوڑ دیا، رسول کو نہیں چھوڑا. بیٹوں کو چھوڑ دیا، رسول کو نہیں چھوڑا. چچا کو چھوڑ دیا، رسول کو نہیں چھوڑا. بلکہ چھوڑنے کی کیا بات ہے، رسول ہی کے سامنے تلوار لے کر اپنے خاندان والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. غزوہ بدر کے موقع پر یہ 313 نفوس قدسیہ والوں نے، یہ غزوہ بدر کی جو جنگ تھی یہ مشرکین عجم سے نہیں تھی، یہ یہود و نصارہ سے نہیں تھی. ہاشمی کے مقابلے میں تھا، مطلبی کے مقابلے میں تھا، قریشی کے مقابلے میں تھا، بھائی کے مقابلے میں تھا، باپ بیٹے کے مقابلے میں تھا، چچا بھتیجے کے مقابلے میں تھا. اور 313 نفوس قدسیہ والوں نے تلوار کھینچ کر کے بتا دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہم ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہیں، ہم ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایسا محبوب ہے، یہ محبوب ہی ایسا ہے جس سے محبت ہو جائے تو ختم نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی. تو وہ محبت والی کتاب، محبت والی کتاب. یہاں پر ایک بات آپ اور سوچیں گے کہ بھئی اطاعت اور اتباع یہ دونوں لفظ ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں. اتباع کسے کہتے ہیں؟ نقل افعال، نقل افعال. کسی نے کچھ کیا، آپ نے کیا. اور اطاعت کسے کہتے ہیں؟ تعمیل حکم. میں نے کچھ کہا، آپ نے کیا، تو اگر میرے قول کو مانا آپ نے، یہ ہے اطاعت، اور میرے فعل کی نقل کی تو یہ ہے اتباع. اچھا، قیامت تک رسول کا اتباع بھی فرض اور اطاعت بھی فرض. تو ضرورت کیا ہے کہ قیامت تک رسول کے اقوال بھی موجود رہیں اور رسول کے افعال بھی موجود رہیں. افعال نہیں ہوں گے اتباع کس کی کرو گے؟ اقوال نہیں ہوں گے تو اطاعت کس کی کرو گے؟ اور خدا نے بھی انتظام فرما دیا، واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب، اللہ تمہیں بچائے گا، تمہیں بچائے، تمہیں مٹنے نہیں دے گا، تمہیں مٹنے نہیں دے گا. حالانکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں سرکار کی محبت میں، سرکار کے کہنے کے بغیر ارد گرد ایسا رہتے تھے جیسے باڈی گارڈ ہوتے. سرکار اگر خیمے ہیں تو باہر بیٹھے ہوئے، سرکار آ رہے ہیں تو ان چاہنے والوں کی اطمینان کے لیے آیت اتری ہے، محبوب اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو جن کو آگے پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا بچائے گا، خدا بچائے گا. جن کو آگے پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اطمینان کے لیے. مگر ٹھیک ہے یہ شان نزول ہے، مگر ہم اصول کی بات بتا دیں کہ شان نزول کسی آیت کا کچھ بھی ہو، مگر آیت کے لفظ میں جو عموم ہوتا ہے اعتبار اس کا کیا جاتا ہے. آیت کے لفظ میں جو عموم ہوتا ہے، حکم میں جو عموم ہوتا ہے، اعتبار اس کا کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شان نزول تو خبر واحد سے ثابت ہے نا، اور عموم جو ہے یہ متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے. تو اب بات سمجھ آ گئی، اللہ بچائے گا. اب بچانے میں عام بات ہے، ہر طرح سے بچائے گا. جسمانی زندگی کو بچائے گا، پیغام کو بھی بچائے گا، قول کو بچائے گا. پھر اب ہر بچانے کی جتنی شکلیں ہیں سب اس میں آ گئی. تو اللہ نے بچایا. دیکھو ہر نبی کی دو زندگی ہوتی ہے، ایک اس کی جسمانی زندگی، ایک اس کے پیغام کی زندگی.
اس کو پیغمبرانہ زندگی کہہ لو. تو جسمانی زندگی تو ہر نبی کی محفوظ ہے، وہ اپنے حیات جسمانی کے ساتھ باحیات، مگر پیغام کسی نبی کا نہیں بچا. خدا نے کسی نبی کے پیغام کو بچانے کو اپنے ذمہ کرم میں لیا ہی نہیں. کسی نبی کا پیغام نہیں بچا. اگر کسی نبی کا پیغام تم بچا ہوا دیکھو گے تو وہی پیغام جس کو ہمارے نبی نے اپنا پیغام بنا لیا. اللہ کے رسول نے جس کو اپنا پیغام بنا لیا وہی بچ گیا، جس کو نہیں بنایا نہیں بچا. آپ خیال کرتے چلے جائیں. تو رسول کا جسمانی زندگی بھی بچی اور رسول کی پیغمبرانہ زندگی بھی بچی. آج بھی پیغمبرانہ زندگی بچی ہوئی انہی کا پیغام ہے جو چھایا اور قیامت تک ان کا پیغام جاری رہے گا. اس پرچم کو کوئی سر ریگو نہیں کر سکتا. آپ اچھی طرح سے سمجھیں، خدا نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اب چاہیے کہ رسول کا قول بھی بچے، رسول کا فعل بھی بچے. مشکل یہ ہے کہ کتابوں میں قول کو ہم بچا سکتے ہیں، فعل کو کتابوں میں نہیں رکھ سکتے. کیا سمجھے؟ ابھی مثال دو. ہم یہ تو بخاری میں ملے گا رسول مسکرائے، مگر رسول کی مسکراہٹ نہیں ملے گی. حدیث کی کتابوں میں یہ تو ملے گا رسول سوئے، تو اس میں رسول کا سونا نہیں ملے گا. رسول چلے تو اس میں اور آخری کتاب کے رسول کی رفتار نہیں ملے گی. تو اور آخری کتاب میں اقوال ہوتے ہیں، افعال نہیں ہوتے. تو رسول کے اقوال تو کتابوں میں جمع ہو گئے، افعال کیسے بچے؟ مگر خدا نے بچا دیا، اقوال کو بھی بچا دیا، افعال کو بھی بچا دیا. اے بندو، اگر میرے رسول کے اقوال کو دیکھنا ہے بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، ابن ماجہ دیکھو، نسائی دیکھو، ابو داؤد دیکھو، مشکات دیکھو، موطا امام محمد دیکھو، موطا امام مالک دیکھو، محدثین کی کتابوں کو دیکھو. اور اگر میرے رسول کے کردار کو دیکھنا ہے تو خواجہ اجمیری کو دیکھو، غوث جیلانی کو دیکھو، آقا نقشبند کو دیکھو، مولا سہرورد کو دیکھو، شاہ عالم قطب عالم کو دیکھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اقوال کو محدثین کی کتابوں میں بچایا اور افعال کو صالحین کے کردار. رب تبارک و تعالیٰ نے بچانے کی کو اپنے ذمہ کرم میں رکھا تو بچا دیا. افعال بھی تا قیامت رہیں گے، اقوال بھی تا قیامت رہیں گے. قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ارے آپ خیال کریں، تمام عبادات اسلامیہ پر غور کر لیں ایک سرسری انداز میں غور کر لیں. اس میں نقل کے سوا ہے کیا؟ صرف نقل ہی کر رہے ہیں. خدا کی عبادت کرنے میں بھی آپ کی مرضی نہیں چل رہی کہ جدھر چاہو چہرہ کرو، جدھر چاہو جو چاہو زبان اختیار کر لو. نہیں، خدا کی عبادت کرنے میں جو فرائض ہے، خاص طور سے نماز ہے، حج ہے، وہاں بھی آپ کی مرضی نہیں چل رہی. عربی تو آپ سمجھتے بھی نہیں، مگر نماز کس میں پڑھتے ہیں؟ عربی میں. کچھ بھی نہیں سمجھتے. ارے کیوں نہیں اس کا ترجمہ کر لیتے؟ اپنی زبان میں کوئی گجراتی میں نماز پڑھے، کوئی پنجابی میں پڑھے، کوئی ملیالم میں پڑھے، کوئی کنڑی میں پڑھے، کوئی اردو میں پڑھے، کوئی فارسی میں پڑھے، ہوگی نماز. اور آپ کی یہ دلیل نہیں قبول کی جائے گی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بغیر سمجھے پڑھو تو ہو جائے.
اور سمجھ کے پڑھو تو نہ ہو، اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھو تو نہ ہو، تو یہاں تیری مرضی نہیں چلے گی، اور تیری یہ دلیل بھی نہیں چلے گی کہ بیت المقدس بھی تو بہت مقدس جگہ، کبھی ادھر بھی چہرہ کر لو، کوہ طور کی طرف کبھی چہرہ کر لو، نہیں، کعبہ ہی کی طرف کر لو، کعبہ ہی کی طرف، اور اس کے بعد جناب عربی ہی میں، اور پھر انداز تمہارا پسندیدہ انداز نہیں، یہ دلیل دو کہ بھئی دیکھو یہ اٹھانا بٹھانا یہ سب کیا چکر ہے، سیدھے سیدھے سجدے میں ڈال دو خدا کی بارگاہ میں، اور اسی سجدے میں سب پڑھ لو، فرصت ہو جائے، اس لیے کہ سجدے سے زیادہ عاجزی کی کوئی ادا ہی نہیں، تو خدا کی بارگاہ میں عاجزی کی وہ ادا اختیار کرو جس پر انکساری عاجزی کا کوئی درجہ ہی نہ ہو، مگر یہ دلیل آپ کی نہیں سنی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا نہیں، کھڑے بھی ہو، رکوع میں بھی جاؤ، سجدے میں بھی جاؤ، بیٹھو، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، خدا کو راضی کرنا ہے تو خدا سے پوچھو کیسے راضی ہوگا، مرضی نہیں چلے گی، ایسے راضی نہیں ہو، تو اس کو جب ان تمام تفصیلات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ لگتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت گویا ہم سے کہتی ہے اے میرے بندے تو مجھے یاد کرنا چاہتا ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، دنیا کی جس زبان میں تو چاہے مجھے یہ یاد کرے، ذکر کرے، جیسے بھی چاہے ذکر کرے، مگر 5 وقت اس زبان میں یاد کرو جس میں میرے محبوب نے یاد کیا تھا، 5 وقت محمد عربی کی زبان میں یاد کرو، وہ زبان تم نہ بھی سمجھو میں تو سمجھتا ہوں، تو کیا مانگتا میں تو سمجھتا ہوں، دینے والا سمجھے، مانگنے والا چاہے سمجھے چاہے نہ سمجھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى انت صلی علیہ، اور اے میرے یاد کرنے والوں جیسے چاہو جدھر چاہو رک کر کے تم یاد کرو، کوئی اعتراض کی بات نہیں، مگر 5 وقت ادھر رک کر لو جدھر میرے محبوب نے کیا تھا، جسے میرے محبوب نے قبلہ بنایا تھا ادھر تم رک کر لو، اور اے مجھے یاد کرنے والوں جیسے چاہو اٹھو بیٹھو لیٹو کروٹ پہ جیسے بھی چاہو یاد کرو، مگر 5 وقت ویسے یاد کرو جیسے میرے رسول نے یاد کیا تھا، کبھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی رکوع میں جاؤ، کبھی سجدے میں جاؤ، کبھی بیٹھ جاؤ، مجھے ایک عارف کی بات یاد آ گئی کہ قوم الف ہے، ہا رکوع اور میم سجدہ، جلسہ دار نقشہ نمازی یوں نمازے عشق کی کھینچا کرے، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو، اور جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو، اور جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، اور جب تم بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو، تو خدا چاہتا یہ ہے عبادت خدا کی ہو، تصویر احمد کی ہو، نقشہ احمد کا ہو، جلوہ احمد کا ہو، ادائیں احمد کی ہو، زبان احمد کا ہو، قبلہ احمد کا ہو، اپنی مرضی سے میرے محبوب کی بولی بولو، چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو، چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو، بس میرے محبوب کی بولی بولو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کروں کہ یہ بے سمجھے بھی کوئی بولی بولتا ہے نا اچھا لگتا ہے کہ نہیں، بے سمجھے، ایک ہے جس کو پوپٹ کہتے ہیں، ہمارے اس کو میاں مٹھو کہتے ہیں، وہ بھی اپنے منہ سے میاں مٹھو ہی اپنے کو کہتا، آج تک وہ نہیں بتا سکا وہ میاں کس کو کہتا مٹھو کس کو کہتا، مگر وہ اپنے کو میاں مٹھو ہی کہتا، اس کو لوگ کچھ زبان سکھا دیتے، جب بولتا ہے تو اتنا اچھا لگتا، اتنا اچھا لگتا، بڑا پیارا لگتا۔ ہمارے نانا جان کے عہد میں ایک مٹھو ہمارے گھر میں بھی تھا، مگر وہ ایسا مزاج شناس ہو گیا تھا کہ جب حضرت آ کے بیٹھتے تھے تو مٹھو کہتا کیا تھا، پیر فقیر اٹھا بستر چل مکے کی زیارت کر، وہ صاحب پیر فقیر اٹھا بستر چل مکے کی زیارت کر، بس اتنا ہی سمجھ، اور وہاں رہنے کی وجہ سے اور بھی الفاظ بولتا تھا، سیکھ گیا تھا بہت کچھ، مگر اس بولنے سے آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ شیخ سعدی نے بھی ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بازار میں گئے، پنجرے میں کوئی مٹھو بیچ رہا تھا،
انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا؟ اس نے کہا 200 درہم۔ چونک گئے، ہے اس کی قیمت 200 درہم؟ 200 درہم اس کی قیمت؟ کہا اسی سے پوچھو، کہا اسی سے پوچھو۔ تو کہا مٹھو کیا تیری قیمت 200 درہم ہے؟ کہا دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ اتنا کہنا تھا، پیسہ دیا، لے کے چلے۔ بے سمجھے بولا قیمتی ہو گیا، قیمتی ہو گیا، بے سمجھے بولا قیمتی ہو گیا۔ دیکھو آدمی کی بولی بولا تو اب اس کو اپنی حفاظت خود نہیں کرنی، اپنا رزق خود نہیں تلاش کرنا، اپنا دانا پانی خود نہیں دیکھنا۔ آدمی کی بولی جانور بولے، اب اس کی حفاظت آدمی کر رہا، رزق کو اس کے پنجرے میں پہنچا رہا ہے، دانا اس کے پنجرے میں، کھانا اس کے پنجرے میں، پانی اس کے پنجرے میں، اور اس کے دشمنوں سے حفاظت خود کر رہا ہے۔ اس کے دشمنوں سے تو راز سمجھ میں آ گیا، راز سمجھ میں آ گیا کہ اگر چاہنے والی بولی بول دو تو تمہاری حفاظت کوئی اور کرے گا، رزق دے گا، غلہ دے گا، سامان دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو تیری بولی جب مٹھو بولا تو تو نے اس کی حفاظت شروع کی۔ محبوب کی بولی بولو، خدا حفاظت کرے گا۔ محبوب کی بولی بولو، سیدنا السلام علیکم رسول اللہ، بس رسول کی بولی بولو۔ عزت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس صرف محبوب کی بولی بولو۔ اپنی فکر کرنے کے محافظ خدا ہے، رازق خدا ہے، مالک خدا ہے، رب خدا ہے، دینے والا خدا ہے، حافظ و حفیظ خدا ہے۔ تم اپنی حفاظت خود کبھی نہیں کر سکتے، خدا ہی کرتا۔ خدا کرے گا تو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ خدا اگر حفاظت کرے گا تو تم صرف محبوب کی بولی بولو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، سرفرازی تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم رسول کے غلام ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم رسول کے وفادار ہو جاؤ، تم رسول کی بولی بولو، رسول کی اداؤں کو اپنا لو، کامیابی تمہارے لیے۔ قَالَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔